اس پہ انسیکٹ پیسٹ کا اٹیک ہے جس کو ہم کنٹرول نہ کر سکے، وہ بھی اس میں گورنمنٹ پالیسیز کا ہی زیادہ ایشو ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اب یہ ہے کہ اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے۔ نمبر 1 اس میں یہ ہے کہ پہلے تو فارمر کو اس کی شناخت ہونی چاہیے کہ یہ کیڑے کس طرح کے ہیں، مثلا تیلا کس طرح کا ہوتا ہے، وائٹ فلائی کیسے ہوتی ہے، اس کا نمف کیسے ہوتا ہے، میلی بگ کس قسم کا کیڑا ہے، اس کے نمفس کیسے ہیں، مائٹس کیسے ہیں، تھرپس کیسے ہیں، اور ان کے ڈیمیج کے سمپٹم کیا ہیں، وہ کیسے ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بڑے ایک اہم ٹاپک پہ بات کریں گے کاٹن کے حوالے سے، اور کاٹن میں ہم ڈسکس کریں گے کہ اس کی ورلڈ میں کتنی پروڈکشن ہے یا کتنی اس کی ضرورت ہے، اور پاکستان میں ہم کتنی پروڈیوس کر رہے ہیں اور کتنی ہماری ضرورت ہے، اور پھر اس کی ہم تھوڑا سا بریفلی ڈسکس کریں گے کہ کون سے فیکٹر ہیں جس کی وجہ سے ہم ڈکلائن پہ چلے گئے، اور پھر اس کو ہم کیسے گیئر اپ کر سکتے ہیں، گورنمنٹس کیا اس میں رول ادا کر سکتی ہے، فارمرز اس میں کیا رول ادا کر سکتا ہے، اور خاص طور پہ انسیکٹ پیسٹ کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ اس میں جو ہے مختلف انسیکٹ پیسٹ کون سے ہیں، اور اس میں خصوصی طور پہ آج ہمارا کنٹرول کے حوالے سے ہوگا کہ جو اس کے سکنگ پیسٹ کمپلیکس جس کو ہم بولتے ہیں وہ کیسے کنٹرول کرنے ہیں، اور اس کی معاشیات کتنی ہے، اور اس پہ ہم نے کیسے خاص توجہ دیں تو ہم اپنی پروڈکشن کو سیو کر سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جیسے ہم شروع کرتے ہیں تو کاٹن جو ورلڈ میں ہے وہ تقریباً 115 ملین بیلز پروڈیوس ہو رہی ہے، 115 سے 120 ملین۔ اس میں جو 5 ٹاپ کنٹریز ہیں اس میں USA آتا ہے، چائنا آتا ہے، انڈیا آتا ہے، آسٹریلیا آتا ہے، اور 5ویں نمبر پہ ہم ہیں۔ اب ہماری جو پاکستان میں ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہم ایگریکلچر بیسڈ اکانومی کنٹریز ہیں، اور اس میں جو ہماری GDP میں کنٹریبیوشن ہے ایگریکلچر کی وہ تقریباً 9.2 سمتھنگ ہے 2020-21 کی۔ اچھا، اس میں آگے پھر سپلٹ اگر ہم کرتے ہیں تو اس میں پہلے کراپس سب سے آگے ہوتی تھی، یعنی ایگریکلچر سیکٹر، اور لائف سٹاک پیچھے ہوتا تھا۔ اب اوور ٹائم لائف سٹاک جو ہے وہ 62% آف دا ایگریکلچر GDP کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، اور ایگریکلچر تقریباً 40، اور اس میں جو میجر کراپس ہیں، امپارٹنٹ 5 کراپس ہیں جو جس کو ہم میجر کراپس کہتے ہیں، وہ جو ہیں مثلا کاٹن ہے، شوگر کین ہے، ویٹ ہے، میز ہے، اور یہ جو کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں یہ اس کا جو ایگریکلچر کا حصہ ہے اس میں سے 22% ہے۔ تو اگر میں 5 میجر کراپس کی بات کروں تو انفارچونیٹلی جو کاٹن ہماری ٹاپ پہ ہوا کرتی تھی وہ 5ویں نمبر پہ آ گئی، اور اس کی گروتھ پچھلے 2014-15 سے مسلسل نیچے آ رہی تھی، یعنی 14-15 میں ہم نے تقریباً 14 ملین بیل پروڈیوس کیا، اور اب انفارچونیٹلی یہ جو لاسٹ ایئر ہے وہ ہم 4 ملین بیلز پہ آ گئے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے 10 ملین بیل یوز کیا، اور اس کو آپ اگر مانیٹری دیکھیں تو ہم کس طرح سے پیچھے چلے گئے، اور کتنا بڑا ہمیں ایگریکلچر سیکٹر میں لاس ہوا، جس کی وجہ سے ہمیں کاٹن جو ہے وہ امپورٹ کرنی پڑی، اپنی بہت سارے انڈسٹری بند ہو گئی، اور بہت سے مزدور لے آف ہو گئے، تو اس کا بہت زیادہ امپیکٹ اکانومی پہ آیا۔ تو اب یہ ہے کہ خوش بختی کی بات ہے کہ اب گورنمنٹ نے اس کو ریئلائز کیا ہے، اور نیشنل لیول پہ اس کا اچھا پروگرام لانچ کیا ہے۔ اسی حوالے سے انہوں نے 2023-24 میں جو ٹارگٹ رکھا تھا وہ 12.77 ملین بیلز رکھا ہے، اور یہ جو ایریا تھا وہ تقریباً 6.94 یا 84 ملین ایکڑ کا تھا۔ اس میں فارچونیٹلی جو اب تک خبریں آئی ہیں، پنجاب نے تو اپنا ٹارگٹ جو ہے ایریا وائز وہ 90-95% اچیو کر لیا ہے۔ سندھ نے تقریباً جو ان کا ایریا ٹارگٹ تھا اس کا 70% اچیو کیا، باقی صوبوں نے بھی اس پہ خاطر خواہ کام کیا۔ تو ہم امید کر رہے ہیں کہ اس دفعہ ہماری پیداوار بہتر آئے گی، لیکن اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم اس نیج پہ پہنچے کیسے، کہ جو ہماری پروڈکشن ہے وہ 14 ملین بیل سے وہ جو ہے ہم 4 پہ آگے، اس کی مین ریزن کیا؟ تو اس کی جو اگر ہم موٹی بات کریں تو اس میں سب سے بڑی وجہ کلائمیٹ چینج کی تھی۔ دوسرا اس کے علاوہ جو اس کی اچھی ورائٹی کا فقدان تھا،
اور اس کی سیڈ اویلیبلٹی نہیں تھی فارمر کو اچھے سیڈز کی، اور اتنا فارمر ڈسکرج ہوا کہ ایریا بھی اس کا کم ہو گیا اور پیداوار بھی۔ اور تیسرا بڑا فیکٹر اس میں جو ہے وہ اس پہ انسیکٹ پیسٹ کا اٹیک ہے، جس کو ہم کنٹرول نہ کر سکے۔ وہ بھی اس میں گورنمنٹ پالیسیز کا ہی زیادہ ایشو ہے کہ ہمیں کوالٹی جو پیسٹیسائڈ پروڈکٹس تھے وہ اویلیبل نہیں ہوئے، اس وجہ سے فارمر بہتر طور پہ پیسٹ کنٹرول نہیں ہوا اور لاسز ہوتے گئے، اور الٹیمیٹلی اور چوتھا بڑا فیکٹر ہے کہ فارمر کو اس کی جو لاگت تھی وہ بھی ریکور نہیں ہوئی۔ انشورنس کا کوئی ایسا میکانزم نہیں تھا جس کی وجہ سے اس کے لاسز کور ہوئے، کہ جیسے پچھلے سال فلڈس آئے سندھ اور پنجاب میں بے شمار ایریا جو ہے وہ لوگ فلڈ کے زیر اثر آیا، اس سے نقصان ہو گئے اور فارمر اس سے بہت زیادہ ڈسکریج ہوا۔ تو یہ 4 بڑی ریزنز تھی جس کی وجہ سے ہم ڈکلائن کی طرف آ رہے ہیں۔ تو گورنمنٹ اس کو ریئلائز کر رہی ہے اور اپنے لیول پہ کام بھی کر رہی ہے، لیکن اس کو مور انٹیگریٹڈ فارم میں، یعنی سارے پروونس مل کے اور فیڈرل لیول پہ بیٹھ کے اگر ہم فردر اس پہ غور کریں اور اچھی پالیسیز لائیں، جیسے کہ ٹرانسفارمیشن آف ایگریکلچر کا ایک چیپٹر ہے جس میں یہ کوشش ہو رہی ہے کہ فارمر کو اچھا سیڈ بھی ملے، میکنائزیشن بھی ہو، واٹر ہارویسٹنگ میں بھی بہتری آئے، تو ہم کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم جو کھویا ہوا اپنا ٹارگیٹ ہے وہ اچیو نہ کر سکیں، وہ آسانی سے ہم کر سکتے ہیں۔ تو اب ہم چلتے ہیں کہ جو اس کے انسیکٹ پیسٹ ہیں ان کا کیا رول ہے۔ کلائمیٹ چینج کا تو ہم نے بات کر لی، تو اس میں سب سے زیادہ جو پیسٹ اٹیک کرتے ہیں اس کو ہم 2 کیٹیگری میں عمومی طور پہ ڈیوائڈ کر لیتے ہیں۔ ایک ہے جو کہ سکنگ پیسٹ ہے۔ سکنگ پیسٹ وہ ہیں جو کہ پلانٹ سے اس کا جو جوس ہے یا سیپ ہے لیف سے مختلف پارٹ سے سک کرتا ہے اور اس کو ڈیمیج کرتا ہے، اور وہ بیک اپنی ڈالتا ہے لیفس میں اور وہ جوس سک کر کے اس کو ڈیمیج کرتا ہے۔ دوسرا ہے جو کہ پتے کھاتے ہیں، یا وہ پتے کھا کے ڈیمیج کرتے ہیں یا وہ بول پہ یا اس کے فلاور پہ اٹیک کرتے ہیں، اس کو بورر کمپلیکس ہم کہتے ہیں، وہ اٹیک کرتے ہیں۔ تو آج ہم اگر بات کریں گے صرف، کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو آئندہ ہم آپ کو بورر کمپلیکس پہ بھی بات کریں گے، لیکن آج ہم بات کر لیتے ہیں سکنگ پیسٹ پہ۔ تو سکنگ پیسٹ جو اہم ہے اس میں، جو کہ اب کراپ اس سٹیج پہ بھی ہے کہ اس کا حملہ زیادہ ہوگا، اس میں زیادہ تر وائٹ فلائی سے یا سفید مکھی سے زمیندار بخوبی آگاہ ہیں۔ اس کے بعد سست تیلا اور چست تیلا جس کو ایفرڈ اور جیسڈ کہتے ہیں، پھر اس میں ملی باگ آ جاتی ہے، پھر اس میں مائٹس آ جاتے ہیں، پھر اس میں تھریپس ہے۔ یہ 5-6 مختلف انسیکٹس ہیں جو کہ سکنگ کمپلیکس میں آتے ہیں، اور ان کا اب جیسے میں نے بتایا کہ نقصان یہ چاہتے ہیں کہ جو ہی یہ ویجیٹیٹو گروتھ بڑی اچھی لش کراپ ہماری ہوتی ہے، یہ آ جاتے ہیں اور یہ ڈیمیج کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اگر ہم اس کو بر وقت نوٹس نہ لیں یا کنٹرول نہ کریں تو یہ پھر بڑا لاس میں اینڈ اپ ہوتا ہے، اور کراپ ہماری آلموسٹ لیف شیڈ کر دیتی ہے، اور اس کا آپ دیکھو نا ایک فیکٹری ہے، اس کا فیکٹری کا کام ہی بند ہو جائے گا تو اس کو کیا ملے گا؟ یعنی ایک یہ پودے کے فیکٹری ہے، لیوز جو اس کو خوراک مہیا کرتے ہیں، تو لیوز کو یہ ڈیمیج کر دیتا ہے۔ تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اب یہ ہے کہ اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے۔ نمبر 1 اس میں یہ ہے کہ پہلے تو فارمر کو اس کی شناخت ہونی چاہیے کہ یہ کیڑے کس طرح کے ہیں، مثلا تیلا کس طرح کا ہوتا ہے، وائٹ فلائی کیسے ہوتی ہے، اس کا نمف کیسے ہوتا ہے، ملی باگ کس قسم کا کیڑا ہے، اس کے نمفس کیسے ہیں، مائٹس کیسے ہیں، تھرپس کیسے ہیں، اور ان کے ڈیمیج کے سمپٹم کیا ہیں، وہ کیسے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ مطلب وائٹ فلائی کرتی ہے تو وہ کپ شیپ لیفس شکل اختیار کر لیتے ہیں، جیسٹ کرتا ہے تو اس میں ریڈش جو ہیں سپاٹس ڈیولپ ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر تیلا حملہ کرتا ہے تو اس میں بھی لیف کی کرلنگ شروع ہو جاتی ہے۔ تو اگر اسی طرح تھرپس یا مائٹس اٹیک کرے تو اس میں جو پتے ہیں ان میں عموماً جالا سا بن جاتا ہے اور ایک شائنی لک دیتے ہیں جب وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہے، یہ شناخت بڑی ضروری ہے، جو کہ ہمارے پیسٹ وارننگ والے اور ایگریکلچر سرچ والے ڈیفینیٹلی فارمرز کو ایجوکیٹ کرتے رہتے ہیں، لیکن گھر گھر ہر فارمر تک پہنچنا بہت مشکل ہے۔ اس لیے جو آج کل یہ ویڈیو کا سلسلہ ہے یا انٹرنیٹ ہمیں اویلیبل ہو گیا، اس نے فارمر ایجوکیشن میں بہت اہم رول ادا کیا۔ اسی حوالے سے ہم کنکیو ایگریکلچر والے بھی ہیلپ لے رہے ہیں اور فارمر تک مختلف میسیجز یا مختلف کنٹرول اسٹریٹجیز پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ حاصل ہو اور ایک پروڈکٹیو سینس میں یہ جو میڈیم ہے استعمال ہو۔
تو اس طرح سے آپ اس کو پہلے شناخت کریں. پھر اس کی یہ ہے کہ مانیٹرنگ کر کے اس کو ہم کہتے ہیں اکنامک تھریشولڈ، یعنی معاشی حد کتنی ہے، کتنے کیڑے ہوں تو آپ کو اسپرے کرنا چاہیے. یہ ایک آئیڈیالوجیکلی ہے اور اس میں بہت سارے فیکٹر ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کو ٹرانسفارم کریں نمبرز میں، جو کہ ایکسپرٹس نے ٹینٹیٹیولی بتایا ہے کہ مثلا اگر آپ کو 50 ایفرٹس ایک پلانٹ پہ ملیں اور 20% پلانٹ ہوں جن پہ آپ کو ملیں تو سمجھیں کہ یہ معاشی حد ہے، اس پہ آپ کو اس کو اسپرے کرنا چاہیے. اسی لیے اسی طرح وائٹ فلائی کا بتایا ہوا ہے کہ اگر آپ کو 3 اڈلٹ یا نیمف 3 پر لیف 40% پلانٹس میں ملیں تو آپ سمجھیں کہ یہ اب مجھے اس کو کنٹرول کرنا ضروری ہے. لیکن اس کے لیے بھی مختلف آئیڈیاز ہیں. ٹیکسس کے فارمر عموماً یہ کہتے ہیں کہ دے بلیو ان دیٹ کہ دیر شوڈ بی ہارڈ پلیس فار انسیکٹس، نا کہ پہلے ہی ہمیں اسپرے کر لینی چاہیے جب انسیکٹ اٹیک کرے اس سے پہلے ہی، تاکہ وہ ہمارے پیسٹ کو ڈیمیج نہ کرے. لیکن بہرحال کیونکہ منیمم پہ ڈیمیج کرنا جو ہے وہ اکنامیکلی اچھا نہیں ہے اور پیسٹیسائڈ ویسے بھی نہیں ہے زیادہ استعمال کرنے چاہیے، تو اس لیے تھوڑی سی اس کے لیے ضروری یہ ہے. میں بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنی کراپ کو ریگولرلی مانیٹر کریں، اور اگر آپ خود اتنے ٹرین نہیں ہیں تو جو آپ کے پاس ایگریکلچر ایکسپرٹ یا آپ کو سروس آپ کے ایریا میں اویلیبل ہے ان سے ضرور مدد حاصل کریں، ان سے رابطے میں رہیں، اور اگر آپ محسوس کریں تو ان کو لا کے اپنے فارم پہ وزٹ کروائیں اور ویکلی فورٹ نائٹلی ڈیفینیٹلی کریں. ادروائز یہ کیڑا یہ ہے کہ جب یہ اس کا سیریس اٹیک ہوتا ہے تو یہ ہفتے میں اتنا لاس کر جاتا ہے کہ آپ ریکور نہیں کر سکتے. تو اس لیے ایک تو خود آپ نے دیکھنا ہے اور خود آپ نے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہے، اگر نہیں تو آپ نے یہ ہیلپ لینی ہے. اسی سلسلے میں کنکیو ایگریکلچر کے فیلڈ کی ٹیمیں بھی موجود ہیں جو کہ ہمارے یہ نمبر دیں گے، جو کو آپ کو مختلف ایریا میں کاٹن کے ایریا میں ہیلپ کریں گے ادر دین جو ہمارے گورنمنٹ امپلائیز. اچھا، اب ہم آتے ہیں کہ اب ہم نے اس کو کنٹرول کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. تو اس میں تھوڑا سا میں عرض کروں کہ اس میں گورنمنٹ کا بھی بڑا اہم رول ہے، اور گورنمنٹ کو بڑھ چڑھ کے فارمر کی اس میں مدد کرنے کی ضرورت ہے. نمبر 1 جیسے کہ ریزسٹنٹ ورائٹیز ہیں، اگر ہمارے ریسرچ انسٹیٹیوٹس کو مور اسٹرینتھن کر دیا جائے تو وہ ایسی ورائٹیز ڈیولپ کریں گی جو کہ ان انسیکٹس کو ریزسٹ کریں گی، اور اس کے الٹیمیٹلی رزلٹ ہوگا کہ ڈیمیج کم ہوگا. دوسرا پارٹ آتا ہے مثلا بایولوجیکل کنٹرول، جیسے آپ کرائسوپا یا لیڈی برڈ بیٹل جو ہے یہ وائٹ فلائی ایفرٹس کو جیسر کو کھاتے ہیں تو ان کی تعداد زیادہ ہوگی تو اس سے بھی ہمارا کنٹرول ہو سکتا ہے. اب وہ بھی فارمر نہیں کر سکتا، اس کے لیے بھی گورنمنٹ کی ضرورت ہے کہ گورنمنٹ یہ انسیکٹس جو بینیفیشیل انسیکٹس پریڈیٹرز ہیں اس کو ریئر کرے، اور ریئر کر کے پھر ریلیز کرے، اور پھر فارمر کو ایجوکیٹ بھی کرے کہ یہ دوست کیڑے ہیں نہ کہ یہ دشمن کیڑے ہیں. اسی طرح فیرمون ٹریپس کا آتا ہے، وہ بھی ایک ٹیکنیکل ایشو ہے، اس کے لیے بھی کیپیسٹی بلڈنگ بہت ضروری ہے. لیکن اینڈ پہ آتا ہے کہ اس کو جو آسان یا عام ہے کہ پیسٹیسائڈ سپرے کریں نا، تو اس حوالے سے بھی یہ ہماری جو ویڈیو ہے اس پہ مختلف انسیکٹیسائڈ کے نام بھی دیے جائیں گے. تو اس میں عموماً جو ہیں سکنگ پیسٹ کے لیے ہم وہ سسٹیمک انسیکٹیسائڈس ہیں جو کہ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں اور اس کو سپرے کرنا چاہیے. پھر یہ ہے کہ جو بندہ سپرے کرے وہ خود بھی اپنے آپ کو سیف رکھے، تو اس کی باقاعدہ ایسے کپڑے پہنے یا ایسی وہ وردی پہنے تو اس کو نقصان نہ ہو. آنکھوں کے لیے اپنے وہ گوگلس جو ہیں وہ پہنے، لانگ شوز پہنے، اور ٹائمنگ کا دیکھے کہ دوپہر میں نہیں کرنا، ارلی میں کرنا ہے، اگر بارش یا آندھی ہو تو اس وقت سپرے نہیں کرنا. اور جو اہم سب سے یہ ہے کہ جب فارمر سپرے کرتا ہے تو اس وقت وہ فل کور نہیں ہو رہا ہوتا پودا. مثلا پودے کا اگر آپ نے 5 یا 10% پہ تو انسیکٹیسائڈ پڑ گیا، باقی پودا جو ہے وہ لیفٹ رہ گیا، خالی رہ گیا، وہاں پہ انسیکٹیسائڈ کا سپرے نہیں پہنچا تو وہ وہاں پہ کنٹرول نہیں ہوگا. تو ہم عموماً فارمر کہتے ہیں کہ جی وہ کنٹرول. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ فارمر جو ہے باقاعدہ کاٹن پیسٹ کے بارے میں اور اس کے کنٹرول کے بارے میں اور جو سپرے مشینیں ہیں اس کے استعمال کے بارے میں ٹریننگ لے. اور خاص طور پہ اس میں اور بھی ایک عام چیز ہے کہ آپ نے جو مشین میں کتنی دوائی ڈالی ہے. وہ عموماً فارمر کہتا ہے کہ اس کو ڈیلر بتا دیتا ہے کہ جی اتنی ڈال لیں، مثلا 2 لیٹر ہے یا 1.5 لیٹر ریکمینڈڈ ہے، یہ لے جائیں ایکڑ میں کر دیں.
اب وہ کیا کرتا ہے کہ وہ جو اس پہ سپرے مشینز ہوتی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ کیلیبریشن کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ ایگریکلچر گریجویٹس یا ایگریکلچر سٹاف ان کو کر سکتا ہے کہ آپ پہلے اندازہ لگائیں کہ 1 ایکڑ میں آپ کی کتنی مشینیں لگیں گی یا کتنا پانی لگے گا، اس حساب سے آپ نے اس مشین میں دوائی ڈالنی ہے کہ یہ آپ مثلا 40 ml ڈالنی پڑے گی ایک مشین میں یا 15 ml ڈالنی پڑے گی۔ وہ ایک ٹیکنیکل ایشو ہے جس کے بارے میں وقتاً فوقتاً جو گورنمنٹ کے سٹاف ہے وہ ٹریننگ بھی کرتے ہیں، فارمر کو بتاتے بھی ہیں، لیکن پھر بھی 90 نہیں تو 60-40% فارمر ایسا ہے جس کا پیسٹیسائڈ اسی کی وجہ سے بھی لاس ہوتا ہے۔ تو چلتے چلتے ہم یہ بھی بتا دیں کہ 22 بلین کا انسیکٹیسائڈ جو ہے پاکستان میں استعمال ہو رہا ہے اور اس کا میجر شیئر جو ہے وہ کاٹن پہ ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اتنا پیسہ خرچ کر کے انسیکٹس کو کنٹرول بھی نہ کر سکیں تو ہم ایک بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ ہماری باتیں آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اگر پسند آئی ہیں تو اس پہ عمل کریں، دوستوں سے شیئر کریں اور اچھے نتائج کے ہم بھی امیدوار ہیں کہ ہماری کراپ اچھی آئے اور ہماری اکانومی ریوائیو ہو، فارمر کے لیے بیٹر آپشنس آئیں، ان کو بیٹر ریٹرن ملے۔ تو اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ، تھینک یو ویری مچ۔